اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق کو آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو دو قانون پڑھانے والے ہیں۔ ایک قانون کا نام ہے اضافت کا قانون اور دوسرے قانون کا نام ہے نون تنوین کا قانون۔ پہلے ہم اضافت کے قانون کی اینیمیشن کریں گے، یعنی آپ کے سامنے قانون لکھا ہوا آئے گا، پھر اس کے بعد قانون کی وضاحت ہوگی، اس کے بعد نون تنوین کے قانون کی ہم اینیمیشن کریں گے اور پھر اس کی وضاحت ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، میں آپ سے ذرا یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پچھلے اسباق تھے، آپ وہ کس حد تک ان اسباق کو آپ سن چکے ہیں اور کس حد تک آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے آج اس سبق کے دوران آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم پچھلے اسباق میں کس حد تک آگے جا رہے ہیں اور کس حد تک ہم ان اسباق کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے یہ چیز لازمی بتانی ہے تاکہ مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہو اور آگے جانا ہمارے لیے آسان ہو۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو سبسکرائب کر لینا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتاتے رہیں، اس لیے کہ آپ جب ہمیں بتائیں گے کہ سبق ہمیں اچھا لگ رہا ہے اور ہم اچھے طریقے سے سبق کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ ہم مزید خوشی خوشی آپ کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی طرف سے سبق کا رسپانس نہیں آتا تو پھر ہم مطمئن نہیں ہوتے اپنی کارکردگی پر، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان اسباق میں کچھ بہت ہی زیادہ خامی رہ گئی ہے، اس وجہ سے سامعین ان اسباق کو زیادہ لائک نہیں کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق ہمارا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ہم کافی محنت سے آپ کے سامنے یہ اسباق تیار کرتے ہیں، اس میں کافی وقت لگتا ہے، آپ نے بھی ہمیں اس محنت کا صلہ دینا ہے، اور اس محنت کا صلہ کیا ہے آپ ہمیں بتائیں، اور آپ لائک کے بٹن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتائے کہ ہم اس سبق کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قانون کا نام ہے اضافت کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے۔ احترازی مثال حمدن، دیکھیں اس کے آخر میں تنوین ہے لیکن الف لام نہیں ہے۔ اتفاقی مثال حمدن سے الحمد۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے۔ احترازی مثال غلامن، اب غلامن کے آخر میں تنوین ہے لیکن اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف نہیں ہے تو اس وجہ سے احترازی مثال۔ اتفاقی مثال غلام زیدن۔ تیسری شرط یہ ہے جس کلمے کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع ہو اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے۔ احترازی مثال ضاربان ضاربون، اتفاقی مثال ضاربا زیدن ضاربو زیدن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو اضافت کے قانون کی وضاحت کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اضافت کے قانون کی اینیمیشن دیکھی، اب یہاں سے اس کی اضافت ہے۔ اضافت کے قانون میں آپ نے یہ پڑھا کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے۔ حمدن۔ قانون میں آپ نے یہ پڑھا کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو، اب نون تنوین یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ذرا بتاؤں، اس کو کہتے ہیں نون تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تثنیہ ضاربان کے آخر میں جو نون ہے، یعنی اس نون کو نون تثنیہ کہتے ہیں۔ نون تثنیہ اس کا ماقبل یا ہوتی ہے یا پھر اس کا ماقبل الف ہوتا ہے، اور نون جمع
اس کے ماقبل بھی واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتی ہے۔ تو قانون کے حکم میں آپ نے یہ پڑھا کہ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ جو پہلی شرط ہے یہ نون تنوین سے متعلق ہے۔ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے۔ احترازی مثال حمدن، اب اس پر الف لام داخل نہیں ہے۔ جب آپ نے اس پر الف لام داخل کر لیا تو آخر سے تنوین حذف ہو گئی، یعنی گر گئی۔ الحمدو، تو جس کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی جب اس پر الف لام داخل ہو جائے گا تو اس کی تنوین گر جائے گی۔ دوسری شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ جس کلمے کے آخر میں نون تنوین یا نون تثنیہ، جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے۔ یہ ضاربن ہے، اب اس کے آخر میں تنوین ہے لیکن جب آپ اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف کرتے ہیں تو اس کی تنوین گر جائے گی۔ ضارب زیدن، دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ضارب اس کے آخر میں یہ تنوین تھی، اب یہ تنوین گر گئی، یہ صرف ضمہ باقی رہ گیا۔ تیسری شرط آپ لوگوں نے یہ پڑھی کہ جس کلمے کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع ہو اس کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے تو یہ نون تثنیہ اور نون جمع گر جائے گا۔ ضاربان سے ضاربہ زیدن، دیکھیں یہ نون تثنیہ اب گر گئے اضافت کے وقت، اور ضاربون سے ضاربو زیدن، یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ نون تثنیہ نون جمع گر گیا ہے۔ تو یہ قانون آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس قانون میں جو پہلی دو شرطیں تھیں یہ نون تنوین کے لیے تھی، اور یہ جو آخری شرط ہے یہ نون تثنیہ اور نون جمع کے لیے ہے۔ اس قانون کا نام ہے نون تنوین کا قانون۔ اس قانون کے لیے 2 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حالت وقف میں نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو۔ احترازی مثال رحیم سے رحیم پڑھنا قلیل اور رحیم پڑھنا کثیر ہے۔ اسی طرح رحیم من سے رحیمی پڑھنا قلیل اور رحیم پڑھنا کثیر ہے۔ اتفاقی مثال رحیمن سے رحیمہ پڑھنا کثیر اور رحیم پڑھنا قلیل ہے۔ دوسرا حکم نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل اور ساقط کرنا کثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح نہ ہو، یعنی مضموم یا مکسور ہو۔ احترازی مثال رحیم من سے رحیمہ، اس کا ماقبل دیکھیں مفتوح ہے۔ اتفاقی مثال رحیم من سے رحیمو پڑھنا قلیل اور رحیم پڑھنا کثیر ہے۔ رحیم من سے رحیمی پڑھنا قلیل اور رحیم پڑھنا کثیر۔ آگے اب قانون کی وضاحت دیکھیں۔ اب ہم نون تنوین کے قانون کی وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے آپ نے نون تنوین کے قانون کی اینیمیشن پڑھی اور آپ نے یہ پڑھا کہ اس قانون کے لیے 2 حکم ہیں اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ تو آپ نے جو پہلا حکم پڑھا کہ نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت، نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو۔ تو نون تنوین، یہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس کی مثال رکھتا ہوں۔ رحیمن، مثال سے ہی قانون کی وضاحت ہوتی۔ رحیمن اور رحیمن، تو نون تنوین کا ماقبل یا تو مفتوح ہوگا یا مضموم ہوگا یا پھر مکسور ہوگا۔ رحیمن یہاں پر یہ اصل میں اس کی حالت اس طرح ہے، رحیمن یہ میم مفتوح،
من. یہاں پر دیکھیں نون تنوین کا ماقبل مضموم اور رحیم من. یہاں پر نون تنوین کا ماقبل مکسور. تو نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے. شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو. تو جب بھی نون تنوین، اب دیکھو اس طرح لکھا نہیں جاتا قرآن میں یا کتابوں میں یہ اس طرح، بلکہ اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ جو دو زبر ہوتے ہیں یا دو زیر یا دو پیش، یہ نون تنوین پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. نون تنوین اصل میں ہوتا ساکن ہے، لیکن اگر اس طرح لکھا جائے تو پھر کتابیں بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، تو اس طرح اب لکھا جاتا ہے. یہ جو شکل ہے. لیکن آپ کو یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا، یہ قانون سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے لکھا. تو رحیم من، اس میں دیکھیں نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ فتحہ اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے؟ الف. تو رحیمن سے رحیمہ پڑھنا کثیر ہے حالت وقف میں. حالت وقف میں رحیمن سے رحیمہ پڑھنا کثیر ہے اور رحیم پڑھنا قلیل ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، من سے آپ پڑھتے ہیں حالت وقف میں رحیمہ، اور غفور الرحیم من سے آپ رحیم پڑھتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلا کہ نون تنوین کو حالت وقف میں ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے. شرط یہ ہے کہ نون تنوین کا ماقبل مفتوح ہو. اچھا، دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ نون تنوین کو حالت وقف میں ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل اور ساقط کرنا کثیر ہے. جیسے رحیم من، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نون تنوین ہے، اس کا ماقبل میم ہے، یہ مضموم ہے. تو رحیم سے رحیم مو پڑھنا قلیل ہے یعنی کم ہے، اور رحیم پڑھنا کثیر ہے. آپ لوگ پڑھتے ہو غفور الرحیم حالت وقف میں، رحیم مو نہیں پڑھتے ہو بلکہ رحیم پڑھتے ہو. اسی طرح رحیمن جو اصل میں اس طرح ہے. رحیمن سے آپ رحیمی نہیں پڑھتے حالت وقف میں، بلکہ آپ پڑھتے ہیں رحیمی. تو رحیمی پڑھنا یہ قلیل ہے، اور آپ اس کو حالت وقف میں پڑھیں گے رحیم من رب الرحیم، جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ دونوں قانون آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر پھر بھی قانون میں وضاحت کم ہے اور آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے اسباق ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، اور اگر سبق آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی دشواری یا پریشانی ہے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.